یہ جو مذاکرات کی پیشکش آپ نے قبول کی ہے، اس میں یہ غیر مشروط رضامندی ہے، قبولیت ہے، یا اس میں کوئی شرطیں بھی ہیں، کوئی پری کنڈیشنز بھی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، ہم نے کوئی پیشگی شرط نہیں رکھی ہے۔ ہم نے اپنے اعلامیہ میں واضح کیا ہے کہ پاکستان اس وقت ہمہ جہت بحرانوں میں گرا ہوا ہے، پسا ہوا ہے۔ اس کو اگر نکالنا ہے تو اس کے لیے راستہ کیا ہے، راستہ ہم نے ان کو بتا دیا ہے، اور وہ راستہ ہم نے دیا ہے جس سے کوئی بھی جمہور پسند انسان انکار نہیں کر سکتا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اگر اس وقت ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ اس چیز پہ بات چیت کی جائے، اور نیا میثاق کا جو کنسیپٹ ہم نے دیا ہے اپنے 2 روزہ قومی کانفرنس میں۔ دیکھیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری ڈائلاگ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور جمہوریت ہی اس ملک کی جو بقا ہے وہ جمہوریت میں ہے۔ جس میثاق کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا فریم ورک ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ کوئی رولز آف گیم آپ لوگ لکھیں گے، پھر حکومت سے آپ کو گارنٹی لیں گے کہ وہ ان باتوں سے پھرے نہ؟ مطلب اس میں کون کون سے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہوں گے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ کا وہ پہلا اور آخری سیاسی اتحاد ہے جو غیر جمہوری قوتوں کے آشیرآباد کے بغیر بنا ہے اور چل رہا ہے۔ تو ہمارا کوئی یہ اتحاد یا اس وقت جو ہم نے مذاکرات کی آفر کی ہے، نہ وہ پاور پالیٹکس کے لیے کی ہے، نہ پاور شیئرنگ کے لیے کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مصیبت میں ہے، پاکستان اس وقت مسائل کے دلدل میں ہے، اور اس سے نکالنے کا راستہ یہ ہے، جس طرح ہم نے اپنے اعلامیہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس ہمارے اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو اسپیکر صاحب کی مذاکرات کی دعوت تھی، اس کے جواب میں جو کہا تھا کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی یقینی بناتے ہیں، یہاں پہ جمہور کی بالادستی یقین بناتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا میثاق کا تصور ہم نے دیا ہے جو وقتی طور پر ہم نہیں چاہ رہے، بلکہ اس کو ہم آگے کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اسی ایک چارٹر کے اوپر کنسنسس ہو اور ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ یہ آئین پر عمل درآمد نہ ہونے کا بار بار ذکر ہوتا ہے اخوندزادہ صاحب، آپ کی جتنی بھی کانفرنسز ہیں، جتنے بھی آپ کی طرف سے اعلامیہ آتے ہیں، اور ظاہر ہے گفتگو میں بھی اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آئین پہ عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ یہ یارڈ سٹک ہے جس کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں اس وقت آئین کی عملداری نہیں ہے، کیا ایشو ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ملک میں اس وقت آئین پہ عمل نہیں ہو رہا؟ تنزیلہ، اس کی بنیادی جو ریزن ہے اور وجہ ہے کہ 2024 کے انتخابات کو جس طرح ایک میجارٹی کو مائنارٹی میں تبدیل کیا گیا اور مائنارٹی کو میجارٹی میں تبدیل کیا گیا، ہم نے یہی پہ ہی آئین کی جو ہے نا بربادی کا بنیاد وہی پہ رکھی۔ تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں، پھر 26ویں ترمیم آتی ہے، پھر 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے، اور اس میں جس طرح عدلیہ کو محکوم کر کے حکومت کا ذیلی ادارہ بنا دیا گیا ہے، تو یہی وہ بنیادی وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان آج اس مسائل کے گرداب میں پسا ہوا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حکومت تو اپوزیشن کو دیوار سے لگانے پہ تلی ہوئی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کو کیا یہ لوگ دیوار سے لگائیں گے، حکومت خود دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے۔ آج مجھے بتائے کہ پاکستان میں کون سا انڈیکیٹر ہے جس کی بنیاد پہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ باخبر صحافی ہے، میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، آپ چیزوں کے اوپر نظر رکھتی ہے، مجھے بتائے کہ کون سا ایک انڈیکیٹر مجھے بتائے جو بہتری کی طرف جا رہا ہو۔ تو یہ لوگ جو پسپردہ حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی بات چیت ہی واحد حل ہے، آئے بیٹھتے ہیں۔ تو ہم نے اب بال ان کی کورٹ میں پھینکی ہے اور ایسے مطالبات سامنے رکھے ہیں، ایسی چیزیں سامنے رکھی ہیں جس میں سب کی بھلا ہے اور سب کی خیر ہے۔ لیکن اخوندزادہ صاحب، جو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ صورتحال کیا صرف سیاسی قوتوں کے مل بیٹھنے سے حل کی طرف جائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک کردار رہا ہے، عدلیہ کا اپنا ایک کردار رہا ہے، تو ان کے بغیر آپ کسی حل کی طرف کیسے جا پائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو سیاستدانوں نے بیٹھنا ہوگا نا۔ ہم نے تو جو 2 روزہ قومی کانفرنس کی تھی تنزیلہ، اس میں ہم نے ریٹائرڈ جو فوجی حضرات تھے ان کو بھی دعوت دی تھی، بہت سارے جرنیلز ادھر آئے تھے، سب کو ہم نے موقع دیا تھا۔ دیکھیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ پاکستان صرف ہمارا ہے، ہم سب کی کو ایگزسٹنس پہ جو ہے نا بلیو رکھنے والے لوگ ہیں، سب کا پاکستان ہے اور سب کو اس کی بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ نہ عمران خان کا اکیلا کا مسئلہ ہے، نہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مسئلہ ہے، اور عمران خان بھی بہرحال جیل سے جو پیغامات آتے ہیں ان میں انہی نقطوں کو اٹھاتے ہیں جس کو ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کی صورت میں، اپنے اعلامیہ کی صورت میں
इस हुकूमत के सामने रखे। तो सबसे पहले फेज़ में सियासतदान इकट्ठे होंगे, सर जोड़ के बैठेंगे। जब हम एक कंसेंसस के ऊपर पहुंचेंगे तो फिर जो दूसरा फरीक है, जो वाकई असल हुकूमत है, फिर उनसे बात करने में भी आसानी होगी। मुझे अखुंज़ादा साहब ये भी बताइएगा कि जो इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है और उन पर जो केसेस हैं और जो पीटीआई की जो सियासी मुश्किलात हैं, आपकी जो तहरीक है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, उसमें कितनी अहमियत है इन मसाइल की, और इन मसाइल का हल किस तरह से जुड़ा हुआ है इस तहरीक की कामयाबी के साथ? देखिए, इमरान खान के बगैर तो आज पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल ही नहीं है। देखिए कितना टाइम हुआ है इमरान खान साहब को जेल में रखे हुए, लेकिन आज भी मैं और आप इमरान खान की ही बात कर रहे हैं। क्या हमने इमरान खान को मेन स्पेक्ट्रम से निकाला है? क्या उसकी सियासत ख़त्म हो गई है? क्या उसका बयानिया ख़त्म हो गया है? तो ये जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं, उनके लिए हमारा पैगाम यही है कि आपने इमरान खान के वजूद को तस्लीम करना होगा। वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, बल इस मुल्क की इंश्योरेंस पॉलिसी है, इस मुल्क की वहदत की पहचान है, और उसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। और महमूद खान अचकज़ई ने फ्लोर ऑफ द हाउस यही कहा था कि जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा अलिफ मुज़ाकरात का फिर यही होगा कि अडियाला जेल ही उसका मरकज़ होगा। वहाँ से उनकी कंसर्न रहनुमाई और हिदायत की रोशनी में ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अखुंज़ादा साहब, आपने तो कह दिया गैर जमहूरी कुव्वतों, जो आपके ख्याल में गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, उनको आपने पैगाम तो दे दिया, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो उस कुव्वत पे बार बार हमलावर होते हैं, ज़ाती हमले करते हैं, जिस तरह के जुमले बोलते हैं, उनको कोई रोकने के हवाले से भी आप लोग सोच विचार कर रहे हैं? क्योंकि उसके बगैर तो शायद ये माहौल बेहतरी की तरफ जाएगा नहीं, तो उनको कैसे समझाएंगे? एक बंदे को आपने मुकम्मल तौर पर कैदी तन्हाई में रखा हुआ है, उसके साथ बहनों की मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके उल्टा उनकी बहनों को जिस तरह आप अजियत दे रहे हैं, जिस तरह उनके आप लोगों ने बाल घसीटे, जिस तरह उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, फिर जिस तरह जहरीली जो केमिकल का पानी हमारे ऊपर छोड़ा गया, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को पुलिस के डंडे पड़े। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो 4.5 करोड़ लोगों का एक नुमाइंदा है, वो पंजाब में दाखिल होता है, चक्री के मकाम पर पंजाब पुलिस का एक SHO उनको रोक देता है। तो हम हुकूमत से यही जो है ना बात करते हैं कि अगर आप वाक़ईतन मुल्क को इस मसाइल से निकालने का आपको कोई तशवीश है, अगर आप इस हवाले से कोई फ़िक्रमंद है, तो इन रवैयों से बाज आना होगा। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, तो यकीनन 100 कैदी तन्हाई के अंदर एक शख्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप मुलाकातें होने दें। हम तो आपसे इमरान खान के लिए कोई भीख नहीं मांग रहा है, ना इमरान खान अपने लिए कोई भीख मांग रहा है, ना इंशाल्लाह वो मांगेगा। हम आइन और जमहूर के थ्रू ही इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी। एक डिग्निफाइड तरीके से वो बाहर आएंगे, किसी डील के नतीजे में बाहर नहीं आएंगे। जो डील करने वाली क़ुव्वतें हैं, उनके लिए इमरान खान साहब ने भी दरवाज़ा बंद किया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी दरवाज़ा बंद किया है। आप मुलाकातें होने दें, आप इमरान खान के जो 1 साल से केसेस अदालतों में पेंडिंग है, उनको फिक्स करने दें। आप इस तहरीक की अकाबिरीन की मुलाकात होने दें। ज़ाहिर सी बात है, टेम्परेचर फिर नीचे आ जाएगा। अखुंज़ादा साहब, ये भी बताइए कि आपने साथ ही एहतजाज की कॉल भी दे रखी है, और मुल्क गिर जो अवामी मोबिलाइजेशन है उसके लिए भी आप लोग तैयारी पकड़ रहे हैं, तो क्या जो मुज़ाकरात की बात हो रही है उस पे आप ज़्यादा पुरुमीद नहीं हैं, इस वजह से आपने वो ऑप्शन भी खुला रखा है? बात यह है कि मुज़ाकरात की ऑफर तो वज़ीर आज़म ने बाद में दिए है। हमारी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का ऐलान उससे पहले हो चुका है, और स्ट्रीट मोबिलाइजेशन खुदा न खास्ता हम कोई किसी के ऊपर हमलावर तो नहीं हो रहे। ये हमारा आईनी और जमहूरी हक़ है जो हमें आइन देता है। और हमने हमारे तहरीक के सरबराह ने अपनी आखिरी जो स्पीच की थी उसी 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा कि हम मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेंगे, हम अपना पुरअमन जमहूरी एहतजाज का हक़ जो है ना वो यूटिलाइज़ करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। और यही इमरान उसी सिलसिले में आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के दौरे पे है। अगले मरहले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़ियादत लाहौर का दौरे करेगी। उसके बाद हमारा सिंध जाने का प्रोग्राम है। और जिस तरह हमने 8 फरवरी को मुल्क गिर नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर यौम सियाह और पैजाम हड़ताल का ऐलान किया है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए आज ही रात हम अपनी 4 सूबों की और टेरिटरीज़ की कमेटीज़ भी तश्कील देंगे, जिसमें PTI के और इत्तेहाद के सारी जमातों के जो ज़िम्मेदारान हैं वो मौजूद होंगे। तो ये हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला छोड़ा है, अगर कोई संजीदा है तो आए वो बात करे, वगरना हम अपना पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत जारी रखेंगे। आखिर में मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त
جو ڈائلاگ ہے وہ آپ کا صرف حکومت کے ساتھ ہوگا، حکومت میں جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ الگ سے کوئی رابطے کریں گے، اور پھر جو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو شامل کرنے میں ابھی تک آپ لوگوں کو کوئی کامیابی نہیں ملی، تو اس سلسلے میں بتائیے کہ کیا لائے عمل آپ کے پاس؟ دیکھیں، حکومتی جماعتوں کے متعلق جو مینڈیٹ ہے یا ان سے بات کرنے کا ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی اور اس پارٹی اتحاد میں شامل ساری جماعتوں نے اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا ہوا ہے۔ وہ ان کی مینڈیٹ ہے کہ وہ آگے کیا کرتے ہیں، ہمیں اعتماد ملیں گے، ہم پھر اسی طرح آپ لوگوں کو بھی آگاہ کریں گے۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہے، ہمارے ان کے ساتھ رات کو بھی میری جو ہے نا ان سے رابطہ ہوا ہے، ہم رابطے میں رہتے ہیں، نوٹس ایکسچینج ہوتے ہیں۔ 2 روزہ قومی کانفرنس میں ان کا آنے کا پروگرام تھا، پھر کراچی میں ان کی جو مصروفیات تھی اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن جو یہ 2 روز سے وہ کراچی لاڑکانہ ادھر ادھر جو پریس بریفنگ وہ کر رہے ہیں یا جہاں پہ ان کی میڈیا سے انٹریکشن ہوتی ہے، اس میں بھی وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو تحریک تحفظ جہین پاکستان کا اعلامیہ ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بہت ساری کمیونلٹیز پائی جاتی ہے، اور آگے جا کر اگر مولانا صاحب اسی جدوجہد میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ہم اس کو یقیناً ویلکم کریں گے۔